خوش آمدید میرے پیارے 12ویں جماعت کے طلاب۔ آج ہم حصہ نثر میں مرغ بازی پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے گزرا ہوا زمانہ، گلی ڈنڈا، مرحوم کی یاد میں شاعری کی حقیقت کو پڑھا ہے۔ تو مرغ بازی افسانہ ہے۔ تو اصل میں یہ مرغ بازی کو ترجمہ کیا گیا ہے ایک کشمیری افسانہ کوکر جنگ سے۔ یعنی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امین کامل کا لکھا ہوا ایک کشمیری افسانہ ہے جس کا عنوان ہے کوکر جنگ۔ اسی کا ترجمہ پھر ترنم ریاض نے مرغ بازی سے کیا ہے۔ گویا کہ یہ جو ترنم ریاض کا لکھا ہوا یہ مرغ بازی افسانہ ہے، یہ اس کا اپنا تخلیق کردہ افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس نے امین کامل کے کشمیری افسانے کوکر جنگ سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے بعنوان مرغ بازی۔ میرے پیارے ذہین طلاب، مرغ بازی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا امین کامل کے کشمیری افسانہ کوکر جنگ کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ترنم ریاض نے کیا ہے۔ ماڈل اسٹوڈنٹس، امین کامل کی حیات اور ادبی کارناموں کے بارے میں آپ کتاب سے پڑھیں گے، کتاب سے استفادہ کریں گے، تو ہم ترنم ریاض کے بارے میں، اس کی تخلیقات کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترنم ریاض 1963 عیسوی میں سری نگر میں پیدا ہوئی۔ ترنم ریاض ایک معروف ناول نگار، افسانہ نگار اور شاعرہ کہلاتی ہیں۔ ایک منجھے ہوئی تخلیق کار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار ترجمہ کار بھی ہیں۔ ان کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں جن میں یہ تنگ زمین، یمبرزل، یہ افسانوی مجموعے ہیں۔ یعنی پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے یہ تنگ زمین، دوسرے افسانوی مجموعے کا نام ہے یمبرزل۔ اسی طرح انہوں نے ایک ناول بھی لکھی ہے بعنوان مورتی، ایک اور ناول بھی لکھی ہے بعنوان فریب خطۂ گل، ایک اور ناول بعنوان برف آشنا پرندے۔ گویا کہ ایک معروف افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ترنم ریاض ایک مشہور ناول نگار بھی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح پرانی کتابوں کی خوشبو ایک کتاب کا نام ہے، دوسری کتاب کا نام ہے چشم قدم، تیسری کتاب کا نام ہے صحرا ہماری آنکھ میں۔ یہ شعری مجموعے ہیں، یعنی کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ان کے اشعار، ان کی غزلیں، ان کی نظمیں شامل ہیں۔ اردو زبان و ادب کی خدمت کے صلے میں ترنم ریاض کو کئی انعامات سے نوازا جا چکا ہے۔
یہاں پہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ادیب انٹرنیشنل ایوارڈ 2005 عیسوی، یہ بھی ان کے انعام میں اعزاز میں شامل ہے۔ نمبر 2، دہلی اردو اکادمی ایوارڈ 2006۔ نمبر 3، میرا رخت سفر جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نے 2009 عیسوی کی بہترین اردو کتاب کے اعزاز سے نوازا ہے۔ کس کو؟ میرا رخت سفر کو۔ یہ اعزازات ملے ہیں ترنم ریاض کو۔ My dear students، اب ہم آ جاتے ہیں ترجمہ نگاری کی طرف۔ My dear students، ترجمے کے لغوی معنی ہیں دوسری زبان میں بدلنا یا ایک زبان سے دوسری زبان میں مطلب ادا کرنا ترجمہ نگاری کہلاتا ہے۔ تو مترجم کی چند خصوصیات جو ہوتی ہیں، یا مترجم جو ہوتا ہے، ٹرانسلیٹر جو ہوتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، چند اوصاف کو ہم یہاں پہ گنوائیں گے۔ نمبر 1، مترجم کو دونوں زبانوں پر قدرت ہونی چاہیے، یعنی کہ جو زبان سے وہ ترجمہ کر رہا ہے اور جس زبان سے وہ استفادہ کر رہا ہے، تو دونوں زبانوں سے اس کو عبور ہونا چاہیے۔ ایک خصوصیت مترجم میں یہ ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ جس زبان سے ترجمہ کر رہا ہے اس زبان کے محاوراتی نظام کو بھی اسے جاننا ہوگا، اور جس زبان میں وہ ترجمہ کر رہا ہے تو اس زبان کے محاوراتی نظام سے بھی جانکاری ضروری ہے۔ نمبر 2، مترجم کو اصل تخلیق، مقالے کی زبان اور ترجمے والی زبان کے محاوروں اور کہاوتوں پر یکساں قدرت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ہمارے یہاں اردو میں ترجمے اور اصطلاحات وضع کرنے کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ یہ ترجمے لاطینی، عربی، فارسی اور بہت بعد میں انگریزی سے اردو میں ہوتے رہی۔ 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے آغاز ہی سے ترجموں کے لیے باضابطہ اداروں، مدرسوں اور انجمنوں کی جانب سے کوشش کی جانے لگی۔ مثال کے طور یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، مدرسہ غازی الدین 1792 عیسوی، فورٹ ولیم کالج 1800 عیسوی میں اس کو قائم کیا گیا، دہلی کالج کو 1825 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ یہ چند ایسے گنے چنے مدرسے ہیں یا کالج ہیں یا ادارے ہیں جنہوں نے ترجمے کا کام بخوبی انجام دیا۔ My dear students، ترجمہ کاری جو ہے یہ ایک مشکل فن ہے۔ یہ ہر ایک زبان کا اپنا الگ محاوراتی نظام اور مخصوص مزاج ہوتا ہے۔ الفاظ کے لغوی اور محاوراتی معنی ہوتے ہیں، ان میں احساساتی اور جمالیاتی حس بیدار کرنے کی قوت ہوتی ہے، ان کا ایک فکری پس منظر ہوتا ہے۔ اس سب کو پوری کامیابی کے ساتھ دوسری زبان میں منتقل کرنا آسان نہیں ہے۔ تخلیقی ادب کا ترجمہ کرنا زیادہ ہی مشکل کام ہے۔ اس مشکل کے باوجود ترجمہ کاری کی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں یہ عمل جاری ہے۔ ایک زبان کا دامن دوسری زبان میں ہونے والے تخلیقی تجربات، علمی اور ادبی سرمایہ سے بھرنے کے لیے ترجمہ کاری بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، ترنم ریاض نے امین کامل کے کشمیری افسانے بعنوان کوکر جنگ کو اس مہارت سے اردو میں منتقل کیا ہے کہ ترجمے پر اصل کا گمان ہوتا ہے، یعنی کہ یہ
ہمیں ترجمہ نظر نہیں آتا ہے، بلکہ یہ ہمیں خود ترنم ریاض کا تخلیق کردہ افسانہ نظر آتا ہے۔ با محاورہ زبان استعمال کر کے اصل افسانے کی تمام نزاکتوں کو پوری طرح منتقل کیا گیا ہے۔ تو ماڈل اسٹوڈنٹس، آنے والے لیکچر میں ہم اسی افسانے پر بات کریں گے۔ ہم پورے افسانے پر بات نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اس کی سمری کو بیان کریں گے تاکہ آپ اس کے خلاصے کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس خلاصے کے ذریعے سے یہ جو افسانہ ہے مرغ بازی، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور بعد میں جو ایکسرسائز ہے، جو سوالات ہیں، ان کا جواب میں اسی خلاصے کے ذریعے سے ہی سامنے آ جائے گا۔ باقی والسلام۔